اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے 8ویں پارے کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ لباس انسان کی بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ کھانے پینے کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ لباس ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے، لباس پہنے۔ اگر کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ انسانی سرحد کو عبور کر جاتا ہے اور جانور کی صف میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ ننگا پن کوئی ترقی کی اور کامیابی کی بات نہیں ہے۔ اگر ننگا پن کی وجہ سے ترقی ہو جاتی تو سب سے زیادہ ترقی جانور کرتے، چونکہ وہ ہمیشہ ننگا ہی رہتے ہیں۔ لیکن بہت سے بدقسمت انسان ہیں جو ننگے پن کو غیروں کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے جب سے دنیا بنی یہ چیز انسان کے اندر ڈال دیا کہ انسان اپنے اعضاء جوارح کو اور اپنے اعضاء مخصوصہ کو چھپائے، کپڑے سے اس کو ڈھانک کر کے رکھے۔ لباس کے دو خاص فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتے ہیں جن کا کھولنا برا ہے اور خوشنمائی کا ذریعہ ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ بالا برتر لباس ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے دو فائدے بیان فرمائے۔ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور دوسرا مقصد لباس کا ہے انسان کی خوبصورتی، انسان کی زیب و زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ ہے۔ لباس پہننے کے بعد انسان اچھا معلوم ہوتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ایک اچھے لباس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ان دونوں مقاصد کو پورا کر دے، یعنی اس لباس سے پردے کا مقصد حاصل ہو، اعضاء جوارح ڈھک جائیں اور انسان خوبصورت اور بہتر معلوم ہو۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہننا حرام قرار دیا ہے، اس لیے مردوں کو ریشم کا لباس نہیں پہننا چاہیے، البتہ عورتیں پہن سکتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور ریشمی کپڑے کا استعمال کرنا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ بعض جگہ نکاح پڑھانے میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، بہت سے لوگ دلہے بابو کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں، بہت سے لوگ سونے کی چین لے کر کے آتے ہیں دلہا بابو کے لیے، تو یہ جائز مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دلہن کو آپ پہنائیں، عورتوں کو پہنائیں، اس کے لیے جائز اور صحیح ہے۔ لباس میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے بہتر لباس سفید لباس ہوتا ہے، اس لیے سفید لباس کو اختیار کرنا چاہیے۔ رنگین لباس بھی جائز ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پیغام دیا، بہقی شریف کی حدیث ہے، البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، کہ اے لوگوں سفید لباس کو اختیار کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
انسانوں کا مزاج چونکہ مختلف رنگ کے کپڑے پہننے کا ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، اسلام نے لوگوں کے ذوق اور مزاج کا خیال کیا ہے، کسی خاص رنگین کپڑے کو متعین نہیں کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کفار اور مشرکین کے متشابہ نہ ہو، اور اسی طریقے سے بالکل بھڑکیلا پیلا زعفرانی کپڑا نہ ہو۔ اس طرح کے کپڑے کو علماء کرام نے مردوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا ثابت ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز یا ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اسی طرح زرد رنگ اور سرخ دھاری دار چادر کا اوڑھنا بھی ثابت ہے، اور امامہ باندھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید رنگ کے کپڑے پہننے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ہی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے مردوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا پہنے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی حدیث ہے کہ البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، کہ اے لوگو سفید لباس اختیار کرو، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک صاف اور اچھا ہوتا ہے، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو معمولی کپڑے نہیں پہننا چاہیے، بالکل غریب اور فقیر کی طرح پھٹا چٹا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت بندوں کے اوپر دیکھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کسی بندے کو اس کی طرف سے جو نعمت حاصل ہوئی ہے، جو نعمت ملی ہے، اس پر اس کا اثر نظر آئے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور گھر میں وسعت اور کشادگی کی گنجائش ہے، تو پھر پھٹے حال رہنا مناسب نہیں ہے۔ کپڑے پہننے میں فضول خرچی بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کپڑے کے اوپر نیا نیا کپڑا لا رہے ہیں اور پھر کیا ہے کہ کپڑے کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس زیادہ لباس ہے تو ان لوگوں کا خیال کریں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو ہدیہ کریں، ان کو گفٹ کریں، ان کو بھی کپڑے دیں۔ آج کے دور میں عجیب چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض مسلمان عورتیں اس طریقے سے بیل بوٹا اور اس طریقے سے بھڑکیلا نقاب پہنتی ہیں کہ نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت پڑنے لگی ہے۔ نقاب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، نقاب پہننے کے بعد پتہ نہ چلے کہ وہ کیا ہے کہ 15 سال کی لڑکی جا رہی ہے یا 50 سال کی بڈھی جا رہی ہے، اس طریقے کا لباس ہو، یعنی بوڑھی عورت ہے یا پھر کیا ہے کہ بالکل ینگ ہے، اس طریقے سے پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس طرح کا نقاب ہونا چاہیے۔ لیکن بھڑکیلے نقاب سے اور بیل بوٹے والے پھول پتی والے نقاب سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کپڑا آدمی پہنتا ہے تو وہ کپڑا ایسا ہو جو بالکل جو آج کل انگریز والا اور کیا ہے کہ ہیرو ہیروئن والا جو نئے اسٹائل اور نئے انداز والا، یہاں سے کٹا یہاں سے پھٹا، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جو ایسا لباس ہو جو چست ہو، بدن سے چسپا ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ لباس پہننے کے بعد سلا گیا ہے یا سلنے کے بعد پہنا گیا ہے، اتنا جسم سے بالکل چسپا ہے، چپکا ہوا ہے، تو اس طرح کا لباس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے کیا ہے کہ اسلام کے سرحد کی مخالفت ہو رہی ہو، جس کو اسلام نے منع کیا ہے، یعنی مرد عورت کا لباس نہ پہنے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے۔ اسی طریقے سے ایسا لباس نہ ہو جو بالکل پتلا ہو، باریک ہو، کہ پہننے کے بعد بھی اعضاء جوارے نظر آ رہے ہوں، تو ان سب سے بچنا چاہیے۔ لوگ بڑے لوگوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے،
جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عجب نقشہ کھینچا ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی آدمی دنیا میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، لباس میں، پوشاک میں، وضاقتہ میں غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ کے دشمنوں کا طریقہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسی کے صف میں شامل فرما دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نکل جاؤ ایمان والوں کی صفوں سے، بزرگان دین کی صفوں سے، نبیوں کی صفوں سے اور صحابہ کی صفوں سے نکل جاؤ، مجرم کی صف میں جاؤ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھگا دے گا، راندہ درگاہ کر دے گا۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسی طریقے سے ان لباس سے بھی بچنا چاہیے جس لباس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو، کہ ہم بہت کیا ہے کہ 500 میٹر والا اور 5000 میٹر والا کپڑا پہنتے ہیں اور دوسرا آدمی 50 روپے میٹر والا پہنتا ہے، تو تکبر سے بچنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو پہنے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن تکبر سے بچیں۔ مردوں کو نیچے کا کپڑا، پائجامہ ہو، پتلون ہو، لنگی ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، ٹخنے کے نیچے نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بالکل کیا ہے کہ گھائل تھے، مرنے کے قریب تھے، اس وقت ایک آدمی آ جاتا ہے اور اس کا ٹخنا ڈھکا ہوتا ہے، جو کپڑا پہنے ہوتا ہے اس سے اس کا ٹخنا ڈھکا ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اپنے ٹخنے کو کھول لو، اتقى لربک انقى لثوبک، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے سامنے تقوی کی چیز ہوگی اور تمہارے کپڑے کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنے والی چیز ہے، اس لیے ٹخنوں کے اوپر مردوں کو کپڑا پہننا چاہیے اور عورتوں کو ٹخنوں کے نیچے پہننا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنے کے نیچے جو آدمی پتلون، لنگی، پاجامہ، تہبند کوئی کپڑا مرد پہنتا ہے تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا، وہ پھر کیا ہے کہ ہم کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ٹخنوں کے اوپر مرد حضرات کو پہننا چاہیے، سرات کو اور عورتوں کو ٹخنوں کے نیچے پہننا چاہیے۔ کرتا، پائجامہ، صدری، جیکٹ، کوئی بھی کپڑا ہو تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ کی طرف سے پہننا چاہیے، دائیں طرف سے، یعنی کرتا ہے تو دایاں ہاتھ ڈالیں، پائجامہ ہے تو دایاں پاؤں ڈالیں، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں ڈالیں۔ اسی طریقے سے دعا پڑھ لینا چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ امامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو امامہ کے ساتھ ٹوپی بھی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں یہی فرق ہے کہ مسلمان ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھتا ہے اور غیر وہ کیا ہے کہ بغیر ٹوپی کے باندھتا ہے۔ اس کو شملہ کہا جاتا ہے، تو یہ شملہ ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس شملے کی مقدار ایک ہاتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جوتا، موزہ، کوئی بھی چیز پہننا ہو تو پہلے دایاں پاؤں میں پہننا چاہیے اور اتارنا ہو تو پہلے بایاں پاؤں کا اتارنا چاہیے۔ دو سوال آیا ہوا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے
اور اس کے کپڑے میں کہیں تصویر بنی ہوئی ہے, پکچر ہے, کسی جاندار کا امیج ہے, تو ایسی حالت میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تصویر, پکچر, جو امیج ہے صاف نظر آ رہا ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے. ایسا کپڑا پہن کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, یا پھر اس کو کھروچ دینا چاہیے, اس کے چہرے وغیرہ کو کیا ہے کہ مٹا دینا چاہیے رنگ لگا کر کے, یا پھر دھاگا وغیرہ ہے تو اس کو کھول دینا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پر جو جمعے کے نمازی ہیں وہ بھاگتے ہوئے اس طرح کا کپڑا, جینس وغیرہ پہن کر کے, پینٹ وغیرہ پہن کر کے آتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ پورا کھل جاتا ہے, جس سے کیا ہے کہ کچھ بڑھنا ہو جاتا ہے, جو ستر عورت ہے وہ بھی دکھائی دینے لگتا ہے, تو جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, چونکہ وہ بالکل ڈھانکنے والی چیز ہے, اس کا کھولنا جائز نہیں ہے. تو ایسے کپڑوں سے بچیں جس سے آپ رکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں تو بڑھنا ہو جائیں, ننگے ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کپڑے میں تصویر وغیرہ لگی ہو ایسا کپڑا پہن کر کے نماز نہ پڑھیں. اسی طریقے سے جائے نماز میں یا پھر آگے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے آگے بھی تصویر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. پھر دائیں بائیں وغیرہ بھی دیکھنے کہ وہاں کوئی مورت یا تصویر وغیرہ نہ ہو, ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. البتہ اگر کیا ہے کہ جوتے میں چھوٹا کچھ تصویر وغیرہ ہے یا چپل میں ہے یا پھر جہاں پر ہم پاؤں رکھے ہوئے وہاں اہانت کی جگہ ہے تو ایسی جگہ سے دقت نہیں ہے, لیکن بہتر یہی کہ تصویر وغیرہ سے بچیں اور اس سے اجتناب کریں.